سوال ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے؟ لغوی طور پر روزہ کہتے ہیں رک جانے کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26 میں، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اے مریم تو کھا پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ، جب کبھی تو کوئی بشر دیکھے، کوئی انسان دیکھے تو اسے کہہ کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو یہاں صوم جو ہے، انی نظرت للرحمن صومن، یہاں صوم الامساک عن الکلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ای نظرت الامساک عن الکلام فلن اکلم اليوم انسیہ۔ شرعی طور پر روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے، پینے، جماع اور اس کے مشابہ چیزوں سے بچائے رکھنا۔ سوال ہے کہ کیا چاند دیکھنے کی کوئی خاص دعا ہے؟ اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے چاند نہیں دیکھا اور وہ صرف سننے پر اکتفا کرتا ہے تو کیا وہ بھی یہ دعا پڑھے گا؟ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا گیا سوال، تو انہوں نے کہا جی ہاں، چاند دیکھنے کی دعا ہے، اللہم احلّ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ، لیکن وہ شخص جو چاند کو نہیں دیکھتا، صرف سنتا ہے، تو وہ اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا۔ سوال ہے کہ کیا ہر شخص کو رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو چاند دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ گئے چاند دیکھنے کے لیے، انہیں نظر نہیں آیا، میں گیا تو مجھے نظر آ گیا، میں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے چاند نظر آ گیا، تو آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو چاند دیکھنے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے کا ہمیں کیسے علم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا علم ہمیں دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، رؤیت کے ساتھ، کہ ہم اگر رمضان کے چاند کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ دوسرا یہ ہے کہ شعبان کے 30 روز اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کی کوئی خاص عبادات ہیں؟ جی، رمضان المبارک کی 3 خاص عبادات ہیں۔ پہلی عبادت وہ رمضان کے روزوں کی عبادت ہے، اور جو بندہ یہ عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری عبادت وہ قیام اللیل کی عبادت ہے، تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، کہ جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور تب تک واپس نہیں ہوتا گھر کو جب تک امام نہیں پھیرتا، جب تک امام آخری رکعت کی سلام نہیں پھیر لیتا، تو اس بندے کے حق میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری خاص عبادت وہ زکوٰۃ کی عبادت ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھ پر کوئی بوجھ ہے، کیونکہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وعدے دیتا ہے فقر کے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی تم فقیر ہو جائے گی۔ اللہ کیا کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے کہ یہ مغفرت اس سے ملے گی اور فضل ملے گا، اور اللہ تعالیٰ
बल्कि गनी होने का वादा देता है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि अल्लाह ताला आपका माल पता नहीं कितने गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देता है। तो ज़कात ये बहुत अहम इबादत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे के ऊँट हों, जिस बंदे के पास गायें हों या भैंसें हों या जो भी माल हो, और वो इसकी ज़कात अदा नहीं करता, तो ये इसका जो माल है कल क़यामत वाले दिन इसके लिए बाइस रुसवाई होगा, बाइस अज़ाब होगा। तो ये जो जानवर हैं इसके, इसे अपने खुरों के साथ रोंदेंगे और अपने सींगों के साथ इसे मारेंगे, और ये सिलसिला 50,000 साल तक चलता रहेगा। और अगर कोई बंदा, उसके पास मालियत है, पैसा है, माल है, दौलत है, और वो उसकी ज़कात नहीं अदा करता, तो एक गंजा सांप जो है इसके माल को बनाकर इस बंदे पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, और फिर इंसान भागेगा लेकिन भाग नहीं सकेगा। ये सांप कहेगा अना कंजू का अना मालू का, मैं तेरा कंज हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, दुनिया में तूने मुझे संभाल कर रखा, अब मुझे क्यों नहीं संभालता। सवाल है, क्या जिस तरीके से शराब को हराम करने में कई मराहिल थे, क्या इसी तरीके से रोज़े में भी कई मराहिल पेश आए हैं? जी, पहले जो रोज़ा था, जैसे अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो उस वक्त जो चाहता रोज़ा रख लेता था, जो चाहता रोज़ा ना रखता था। फिर जब ये आयत नाज़िल हुई, फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम, कि जो चाहे, जो रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, तो फिर हर किसी पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। इसी तरीके से बाज़ और चीज़ों में भी तदर्रुज है, जैसा कि पहले ये उसूल दिया गया कि जब आप अफ्तारी कर लें, अफ्तारी करने के बाद आप अगर सो गए तो फिर उसके बाद ना अपनी औरतों से आप जिमा कर सकते हैं, ना कुछ और खा पी सकते हैं। लेकिन बाद में फिर इसको मनसूख कर दिया गया, कहा गया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो यानी ये भी इसमें एक तदर्रुज है। सवाल है, क्या रोज़े के सवाब के लिहाज से मरातिब हैं? जी, रोज़ा अगर फ़र्ज़ है तो उसका सवाब ज़ाहिर है कि नफ़ल रोज़े से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से एक बंदे ने फ़र्ज़ रोज़ा रखा है, फ़र्ज़ रोज़े में वो बुरी बातें भी कर रहा है, बुरी मजलिस में भी बैठ रहा है, कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत भी नहीं कर रहा, अच्छी मजालिस भी नहीं इख्तियार कर रहा, ज़ाहिर है कि इस बंदे को कम सवाब मिलेगा बनिस्बत उस शख्स के जो बंदा इन तमाम चीज़ों से महफूज है, अपने आप को गीबत से बचाए हुए है, चुगली से बचाए हुए है, नेकी के कामों में आ गया, कुरान करीम की तिलावत करता है। तो इस लिहाज से बाज़ रोज़ेदारों को सवाब ज़्यादा मिलता है रोज़े का, और बाज़ रोज़ेदारों को सवाब कम मिलता है। रोज़े की कितनी किस्में? रोज़े की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, एक है फ़र्ज़ रोज़ा और एक है नफल रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, माज़ा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिनस सियामी, अल्लाह ताला ने रोज़ों में से मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया? तो आपने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। उसने कहा कि इसके अलावा कुछ? आपने फरमाया हाँ, मगर ये कि तू नफली रोज़े रखे। तो मालूम ये हुआ कि रोज़ों की दो किस्में हैं, एक है फ़र्ज़ रोज़े और एक है नफल रोज़े। अब जो फ़र्ज़ रोज़े हैं इनमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक है फ़र्ज़ रोज़ा जो किसी सबब की वजह से होता है, और एक है फ़र्ज़ रोज़ा जो बग़ैर सबब के होता है। अब सबब की वजह से क्या है, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने ये नज़र मानी है कि मेरा अगर फ़लाँ काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूँगा, अब वो फ़लाँ काम हो गया तो ये रोज़ा रखता है, तो ये सबब की वजह से है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि रमज़ान के रोज़े, अब रमज़ान के रोज़े बग़ैर सबब की वजह से हैं, अब इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अब ये थी फ़र्ज़ रोज़ों की तकसीम। अब रोज़ों की दूसरी किस्म जो है वो है नफल रोज़े। अब नफल रोज़े जो है ये बस औक़ात मुतलक होते हैं, बस औक़ात मुअय्यन होते हैं। मुअय्यन की मिसाल ये है कि जैसे सोमवार और जुमेरात के रोज़े रखना, ये मुअय्यन है, और गैर मुअय्यन और मुतलक की मिसाल ये है कि पूरे साल में से किसी भी दिन के रोज़े रखना। अब इसमें कुछ शराइत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर यह बयान फरमाया है कि आप जुमे वाले दिन का सिर्फ स्पेशल रोज़ा नहीं रख सकते, हाँ, इससे एक दिन पहले का साथ मिला लें, इससे एक दिन बाद का साथ मिला लें, तो आप इस तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से ईदैन के जो दिन हैं इनमें भी हम रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरीके से अय्यामुत तशरीक के रोज़े भी रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हाँ, वो बंदा, वो हाजी
کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو حکمت یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان متقی ہو جائے، تقوی والا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ مختصر طور پر تقوی کہتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا جن کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے رکنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ تقوی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان جس طریقے سے وہ حرام والے کاموں میں، غیبت میں، چغلی میں رمضان سے پہلے ملوث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ رمضان میں بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ رمضان کے روزوں کا خیال نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ رمضان کے روزے کی قدر نہیں کرتا، اس میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، بری بات نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو صرف اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ سوال ہے کہ جس طریقے سے نماز کے ارکان ہیں، حج کے ارکان ہیں، کیا اسی طریقے سے روزے کے بھی ارکان ہیں؟ جی ہاں، روزے کا صرف ایک رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے، پینے، جماع اور اس کے مشابہ چیزوں سے بچائے رکھنا ہے۔ یہ روزے کا صرف ایک ہی رکن ہے۔ سوال ہے کہ جس طریقے سے بے نمازی کو کافر اور مرتد کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے کیا روزہ نہ رکھنے والوں کو بھی مرتد اور کافر کہا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے نمازی کے علاوہ کسی بھی شخص کو کافر خیال نہیں کرتے تھے۔ بے نماز ہونا یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ کئی سارے محدثین بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کو نہ رکھنے والا یہ مرتد نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ راجح موقف یہ ہے کہ یہ بندہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ سوال ہے کہ رمضان کے روزوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ رمضان کے روزے بہت مقام اور مرتبے والے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اس کا بدل کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں سے روزوں کو ایک رکن قرار دیا ہے۔ جو بندہ روزوں کو چھوڑتا ہے غفلت اور سستی کی وجہ سے، علماء کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں میرے لیے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر اور مرتد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ رمضان کے روزے قرآن، حدیث اور اجماع کے لحاظ سے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 185 تک، کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب اگر کوئی بندہ رمضان کے روزوں کو فرض نہیں سمجھتا تو علماء کہتے ہیں یہ بندہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے روزوں کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن رمضان کے روزے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نہیں رکھتا، تو بعض علماء کہتے ہیں یہ بندہ بھی مرتد ہے۔ لیکن راجح موقف یہ ہے کہ وہ بندہ جو سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو یہ بندہ کافر نہیں ہے،
لیکن یہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔